وہ جب گاڑی باہر نکلتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر وغیرہ ہیں وہ اس گاڑی کے اوپر جو ہے وہ پل پڑتے ہیں کہ جناب آگے آگے پکڑ لو اسے. تو ان میں سے 2-4 نے گاڑی کو مکے بھی مارے, کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی. اچھا وہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اپنا منہ نیچے چھپا رہے ہیں اور چھپاتے ہوئے جو ہے وہ یہ گاڑی یوں کر کے لے گئے. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں دیکھا کیسے منہ چھپا کے جا رہا ہے, دیکھا کیسے منہ چھپا کے جا رہا ہے. ویسے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا کہ یار اگر 10-15 بدتمیز لونڈے لپاڑے آ جائیں تو اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنی عزت بچانا چاہے تو وہ کیا کرے. میں 1 منٹ کے لیے ازیوم کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرے, اسے کیا کرنا چاہیے. اس کو گاڑی رکوا کے دروازہ کھول کے تو انہیں کہتے تاڑی ایسی تیسی تیری بھی ماں دی تیری بھی بہن دی, میں تو وہ بھی شروع ہو جائے. کیا وہ بھی یہی کام سٹارٹ کر دے جو یہ لوگ کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے گالیاں دی, انہوں نے بہت کچھ کیا. وہ کیا کر سکتا ہے الٹیمیٹلی, کیا کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھا اس کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب انہوں نے ساری یہ ہو گیا گاڑی تو چلی گئی آبویسلی, کیا کر سکتے تھے. یہ بھاگے پیچھے گئے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں. وہ عجیب سا منظر مطلب لگ رہا تھا نا, گاڑی تو چلی گئی, آپ بھاگ کس چکر میں رہے ہیں. خیر بعد میں جب وہ نہیں پکڑی گئی گاڑی تو گاڑی تو چلی گئی, تو یہ سارے پھر اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا تمہارے پاس کون سی فوٹیج ہے, تمہارے پاس کون سی تصویر ہے, تمہارے پاس کون سی ویڈیو بنی ہے, دکھاؤ. اچھا وہ اسی میں خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے بہت کمال کر دیا. ہم نے ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ میرے بھائی یہ وائس ورسا بھی شروع ہو سکتا ہے. آپ مجھے 1 منٹ کے لیے سمجھائیے, ٹھیک ہے میں دوبارہ یہ بات کروں گا, میں پچھلے ویلاگ میں کہی تھی احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, لیکن ایک سویلین طریقے سے, ایک سول طریقے سے آپ احتجاج کریں, تہذیب کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں. یہ مطلب اگلے کو گالیاں دینا, یہ ساری چیزیں کرنا, اس کا کوئی سینس نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, آپ کے خیال میں یہ صرف آپ کر سکتے ہیں, دوسری سائڈ نہیں کر سکتی. ثاقب نثار صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا, ڈیم والے بابا اور بابا رحمت, پتہ نہیں کیا کیا مطلب ان ناموں سے انہیں پکارا جاتا ہے, لاہور کے اندر ہی ہیں. وہ لاہور کے اندر ہی ہیں, شادی کی تقریبات میں بھی جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون یہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتی ہے؟ یہ مشکل ہے. اگر آپ قاضی فائز صاحب کو نون لیگ کا جج سمجھتے ہیں تو ثاقب نثار صاحب کو لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا جج سمجھتے ہیں. اور آپ لوگوں نے تو ایکچولی ان کو فیسیلیٹ کیا ہوا ہے. فیصل واڈا صاحب جب آپ کی جماعت میں ہوتے تھے تو لنڈن کے دورے میں ان کے ساتھ ساتھ گھومتے تھے. وہ آپ لوگ تو پراپر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, اپنی تقاریب میں ان کو بلایا کرتے تھے. ثاقب نثار صاحب کو انہوں نے اتنی سائڈ لی آپ لوگوں کی. آپ کے خیال میں یہ اس سے پہلے جو جج صاحب تھے قاضی فائز صاحب, بندیال صاحب, عمرتا بندیال صاحب, یہ سارا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن کیا ہوگا کہ طوفان بدتمیزی مچ جائے گا پوری سوسائٹی کے اندر, یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. سو میں اس میں کوئی کمال کی بات نہیں سمجھتا کہ جناب اگر آپ نے گاڑی کو 2-4 مکے مار دیے یا 4 گالیاں نکال دیں یا قاضی فائز صاحب اپنا منہ چھپا کے جا رہے ہیں تو آپ نے بہت کمال کر دیا. جی کیسا دیکھا ہم نے, کتنا زبردست کام کیا. کوئی کمال والی بات نہیں. یہ بد تہذیبی ہے, بدتمیزی ہے, اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یہ احتجاج نہیں ہے, یہ ہراسمنٹ ہے. یہ احتجاج نہیں تھا یہ. اور آپ یہ ذرا یہاں پہ پاکستان میں آ کے کرنے کی ضرورت کریں ذرا, کیونکہ پھر یہاں سے آپ کو جواب ہی ملے گا نا, دوسری سائڈ سے بھی جواب آئے گا, پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا, پھر آپ کی نکلیں گی چیخیں. بلکہ اس کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ افسوسناک ہے. نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات اور شہریت منسوخ کرنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے نادرا کو ہدایت کی کہ فوٹیج کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے, حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, ان کے خلاف پاکستان میں FIR درج کر کے مزید کارروائی کی جائے, حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں. کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں بس, اور کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ طوفان بدتمیزی تو بہت کئی سالوں سے چل رہا ہے, مہینوں سے بھی نہیں, کئی سالوں سے چل رہا ہے. لیکن آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگ صرف بیان بازی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے 9 مئی کے حوالے سے بھی جو ہے پورا ایک بیانیہ بنایا, جی اے ہو گیا, او ہو گیا, بندے پکڑ لیے, ہم چھوڑیں گے نہیں, فوج میں بڑا غصہ ہے, آپ دیکھیے گا 9 مئی کے حوالے سے. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ادھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیے گا, آپ جو جس طرح سلسلہ چل رہا ہے آگے بھی, جو 9 مئی کے لوگ ہیں, جو میں نے تو کہا نا کہ کئی تو ایسے بھونڈے کیسز آپ نے بنائے کہ بندے کو ہنسی آتی ہے, لیکن جو جینون کیسز بھی بنے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ کیسے سوکھے پتوں کی طرح گریں گے نیچے, کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے. آپ لوگ بیسکلی ان کیسز کا استعمال صرف اور صرف اپنی پالیٹکس کی خاطر کرتے ہیں. آپ کا مقصد ہوتا ہے نکیل ڈالنا. یہ نواز شریف کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا تھا. نواز شریف کے خلاف بھی جو کیسز بنائے جاتے تھے اس کا مقصد ہوتا تھا نکیل ڈالنا. جب آپ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو نکیل کھول دیتے ہیں آپ. وہ جس طرح مچھلی میں ہک ڈالا ہوتا ہے نا, آپ نے مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے, سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے, آپ نے مچھلی کی یوں کر کے آپ نے ہک نکالتے ہیں تو مچھلی ٹھیک ہو جاتی ہے, اس کے بعد بے شک اس کو سمندر میں دوبارہ پھینک دیں. تو پاکستان کے پولیٹیشینز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. آپ اس کو ہک ڈالتے ہیں, وہ تڑپتی ہے, پھڑکتی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر آ جاتی ہے. جب آپ وہ آ جاتی ہے آپ یوں کر کے ہک نکالتے ہیں, پھر آپ اسے پھینک دیں کہ جا تو آزاد ہے. بس سمپل از دیٹ. تو اس طوفان بدتمیزی کو پروموٹ کرنے میں جو ہے نا آپ کی ملک کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح کے ایکشن لینے چاہیے. جس کا دل کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو مرضی بکواس کر دے, کوئی جھوٹ لکھ دے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے.